الحمدللہ، تقدیر الہی سے متعلق حکمت کا مشاہدہ یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی مبغوض اور ناپسندیدہ چیزیں مقدر فرماتا ہے، جن کے کرنے پر ملامت کرتا اور سزا سے دوچار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے محفوظ رکھتا اور اس گناہ سے بچانے کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا فرما دیتا، کیونکہ کوئی شخص زبردستی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں والا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اہل ایمان اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز یوں ہی بیکار اور فضول نہیں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کی تمام تقدیر اور خیر و شر اور اطاعت و معصیت سے متعلق اس کے تمام فیصلے انتہائی پر حکمت ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال کافی ہے۔ اگر ابو البشر آدم علیہ السلام سے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لینے کی نافرمانی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نہایت عظیم محبوب چیزوں کا وجود کس طرح ہوتا۔ اسی ناگوار واقعہ کے بعد مخلوق کی آزمائش، ان پر ذمہ داریوں کا حکم، رسولوں کی بعثت، کتابوں کا نزول، اللہ کی آیات و معجزات اور قسم قسم کے متعدد عجائبات کا ظہور، اللہ کے اولیاء کی تکریم، اللہ کے دشمنوں کی تذلیل، اللہ کے عدل و فضل، غلب و انتقام، عفو و مغفرت اور صفح و حلم وغیرہ جیسی عظیم الشان صفات کا ظہور ہوا۔ اسی کے بعد یہ بھی نمایاں ہوا کہ دنیا کے امتحان گاہ میں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے درمیان رہ کر اللہ سے محبت رکھتے، صرف اسی کی عبادت کرتے اور صرف اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔